السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن آج پھر میں دیش کے باہر کی خبر پہلے دوں گا آپ لوگوں کو۔ انڈونیشیا نام تو سنے ہوں گے آپ لوگ، وہ بھی ایک کٹر حریف کے مسلمان ہیں، ادھر بہت کٹر مسلمان ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک عرب کا ایک چھوٹا سا طبقہ بھی وہاں پہ رہتا ہے، جو ماشاءاللہ کیا کہنے، وہاں کے مسلمانوں کے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جان باز ہوتے ہیں، اور ایمان کا جذبہ بڑا پختہ ہے وہ لوگوں کے پاس۔ ان کو دیکھ کر بہت دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں وہاں کی یہ خبر سنا دوں آپ لوگوں کو، وہاں پہ 2952 ٹیمپلز ہے، جس میں سے کچھ علاقے ایسے ہیں ابھی وہاں پہ ٹیمپلز نہیں چاہیے بلکہ وہاں کی حکومت ہری جھنڈی دکھا چکی ہے، تو تقریباً 742 تو ایسے ٹیمپلز ہیں جو وہاں پہ بلڈوزر چلنے والا ہے۔ یہ لوگ تھوڑی سی لاپرواہی جو برتے، اب ساری دنیا کا جتنا بھی ہمارے بھارت کو چھوڑ کے جو غیر مسلم رہتا ہے، ان ساروں کے اوپر وہ آفتیں، وہ مصیبتیں کے پہاڑا گر رہے ہیں۔ اور رہی بات، آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتا دوں میں، آج کویت سے 29,000 آدمی بے روزگار ہو چکے ہیں غیر مسلم۔ ٹوٹل ان لوگوں کا پہنچ چکا ہے ان 4 دن میں 32,000 ایسے بھارتی ہے، جس میں سے 31,692 غیر مسلم ہیں، اور 288 ایسا کچھ مسلم ہے۔ وہ مسلم کے 288 جو مسلم ہیں وہ مخالفت القانون تھے وہ لوگ، یعنی ان کا ویزا ایکسپر ہو گیا تھا ایک زمانے سے، 6-7 سال سے بغیر اقامے کے رہ رہے تھے انہوں، اور کچھ کے فیملی بھی ہے، فیملیوں کا بھی اقامہ نہیں تھا، ان لوگوں کو بھی ملک سے باہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ٹائم دیا گیا تھا، وہ ٹائم پہ اگر سے نکل کے چلے جاتے تو پھر دوبارہ آنے کے حال بھی رہتے تھے، اور بغیر فنگر کے ان کو بھیجا جاتا تھا، لیکن اب فنگر کے ساتھ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ 32,000 بڑا کچھ معاملی وہ نہیں ہوتا، بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے، بہت بڑا ہدف ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہے یہ، جو آپ لوگوں کو سمجھنے والوں کو محسوس ہوگا، اور خالی سن کے نظر انداز کرنے والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں میں، جس طریقے سے جو تیزی سے ان کے خلاف جو کاروائیاں چالو ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جو قانونیں چل رہے ہیں، یہ بہت ہمارے لیے افسوس کی بھی بات ہے اور تکلیف دہ بھی بات ہے۔ تکلیف اس لیے ہے کیونکہ یہ ہمارے بھارتی ہے، پہلے ہی ہم بھارتی پریشان ہیں، روزگار سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے پریشان حال ہے، اوپر سے جب یہ لوگ آ جائیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ 21-22 لاکھ تو ہمارے جی سی سی میں ہے خالی بھارتی۔ ان 22 لاکھ کو اگر سے بوریا بستر باندھ دیا گیا ان کا، تو یہ 22 لاکھ لوگوں کا ہوگا کیا، ان کو کہاں سے روزگار ملے گا، کہاں سے کھانا ملے گا۔ خیر پیٹ دیا ہے اللہ رب العالمین تو الحمدللہ وہ پیٹ تو بھرے گا، لیکن جو زندگی، جو عیش و آرام جو ملی تھی ان کو ادھر نہیں مل سکتی، کیونکہ یہاں پہ تو حیث والے ہی پریشان ہیں، اگرچہ صبح میں کھا لیے تو شام میں ملتا نہیں ملتا، برے ویسا ہے، دوپہر کی تو بات کی بات ہے۔ ایسے تقریباً ہمارے پاس 42% ایسے لوگ ہیں، 42% ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جو بھوکے سوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہماری سرکاروں کو کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ان کو ان کے ووٹ سے مطلب ہے، ان کو صرف ان کے ووٹ سے مطلب ہے، صرف ان کو ٹائم پہ ووٹ دے دیا جائے، نہیں تو جو ہے سو بھارت سے ہی چلے جاؤ بولیں گے، جیسا بھارت ان کے باپ کا ہے، ان کی اماں جو ہے سو مہر میں لے کے آئی تھی، جہیز میں لے کے آئی تھی، سمجھے نا۔
تو بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالات بڑے پیچیدہ ہو چکے ہیں ہمارے بھارت کو لے کر. جو قانون پہ قانون لاگو ہو رہا ہے، کنٹری بائی کنٹری جو کامیں ہو رہے ہیں، جس طریقے سے انڈونیشیا ابھی میدان میں کود گیا ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ 700 چلر ٹیمپلوں کے اوپر بلڈوزر 15 جنوری کے اندر صاف کر دینا بول کے وہاں کے احکامات جاری ہو گئے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. اور وہاں پہ انڈونیشیا کا مسلمان تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد ضرور جان جائیں گے. اتنا دلیر اور اتنا ایمان کا پختہ مسلمان ہے وہاں کا، جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. جھوٹ سے نفرت ان کو، کسی سے فراڈ نہیں کرتے یہ لوگ، کسی کو غلط نہیں بولتے یہ لوگ، اور لے کے چلتے ہیں سب کو. کوئی اگرچہ غریب کسی نظر آ گیا، اگرچہ بے روزگار، تو اس کو روزگار سے لگاتے ہیں، اس کو ایسی غیبانہ مدد فراہم کرتے ہیں. یہ خود دے رہے ہیں تو پتہ چلنے نہیں دیتے کہ فلانا آدمی دیا ہے، یہ دوسرے کے ذریعے اس کو پہنچاتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العزت بھی ان سے بہت خوش ہے، کیونکہ مسلمان کا فریضہ، مسلمان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اگرچہ ہم یہ ہاتھ سے دیتے تو یہ ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس تو جو ایسا 200 روپے بھی دیتے ہیں تو اس کو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. 1.5 کلو چاول دیتے ہیں، 1.5 کلو آٹا دیتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پبلک میں بتائی جاتی ہے. یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے غریب کا غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ وقت ہم پہ بھی عائد ہو سکتا. یہ چیز سوچنے سے قاصر ہے ہمارے لوگ. بات تو کڑوی ہے، تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بجا یعنی آپ لوگ کچھ بھی سمجھے، میں تو جو ہے سو بول دیتا ہوں بھائی، کیونکہ میرے پاس رکھ لینے کی عادت نہیں ہے اور کسی کو خوش کرنے کی عادت نہیں ہے. جو بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، جو بولتا ہوں حقیقت بولتا ہوں. اور ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرتا ہوں، ان کے پردے فاش کرتا ہوں. یہ میرا کام ہے جو میں زمانے سے کرتے ہوئے آیا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو خیر ان چیزوں سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، 792 ٹیمپلوں کے اوپر جو بلڈوزر جو چلایا جا رہا ہے، یہ 15 جنوری کے اندر ہوگا. وہاں کی حکومت سختی سے بتا چکی ہے، یہ احکامات جاری ہو گئے ہیں. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ انڈونیشیا میں ہوگا، جو کہ ایک ابھی کیا ہے دیکھنے میں گنتی کے 10 دن باقی ہے. 15 جنوری سے کام یہ اسٹارٹ ہو جائے گا. رہی بات کویت کی اور قطر کی، جس طریقے سے کویت نے 32,000 لوگوں کو جو بے روزگار کیا ہے، اس میں سے کئی ایسے پاپی ہیں، کئی ایسے درندے ہیں جو مسلمانوں کے برے ٹائم پہ جو یہ لوگ پہنچائے تھے عزت ہے، یہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یہ لوگ بھی بڑے پوسٹیں ڈالے، وہ ٹائم پہ بڑی خوشیاں ظاہر کری. تو آج ان کے ساتھ یہ کام ہونے جا رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اسی لیے کہتے ہیں صبر کرو پھل میٹھا ملے گا، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت ہے. یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. اور قطر بھی اپنے پورے عروج پہ اپنے پورے کاموں کو انجام دے رہا، وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا بوریا بستر جس طریقے سے باندھنے کی تیاری کی تھی، اس نے جو بات کہی تھی، وہ تیزی سے کام انجام دیا جا رہا ہے. تقریباً 90% ایسے ریسٹورنٹس ہیں قطر میں جو غیر مسلم کے تھے، وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں کہ ان کو کھلنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ان کے علاوہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو چائنیز، جہاں پہ مسلمانوں کو بہت نیچی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، گرایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ اس میں شامل تھے. فیس بک کے ذریعے ہو یا انسٹاگرام کے ذریعے ہو یا یوٹیوب کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو، یہ گند جو پھیلائے تھے، جو شامل تھے، جو ان خاطیوں، ان پاپیوں کو ملک سے نکال دیا جا رہا ہے. چائنیز کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے پوسٹ ڈاکٹرز تھے، بڑے بڑے انجینئرز تھے، لیکن قطر حکومت اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہی. قطر حکومت اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہی. ایک گیا تو دوسرا آتا، لیکن جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں رکھ سکتے. اور جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو تانے دیتے ہیں اور جو خوشی محسوس کرتے ہیں برے ٹائم پہ، تو ان کو ہم برداشت نہیں کرتے.
اب وجہ یہ ہے، آپ لوگوں کو یہ چیز بھی صاف کر دوں گا، یہ سارے بیلنس میں آ چکے ہیں ابھی، چاہے دبئی ہو، چاہے کویت ہو، چاہے قطر ہو، بڑی سختی سے کام کر رہے ہیں۔ اب انڈونیشیا بھی میدان میں کود گیا ہے، ان کے اوپر جس طریقے سے کارروائی ہو رہے ہیں وہ قابل دید، قابل فخر، قابل لشک، قابل ستائش والی بات ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، نمازیں پڑھیے، بس اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو اور رب کو راضی کر لو، اور رب العالمین کو راضی کر لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نمازوں کی پابندی کرو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کوئی غریب اگرچہ بھوکا سو رہا ہے تو اس کو اٹھا کے کھلاؤ، تمہارے پاس اگرچہ 2 نوالے ہیں تو 1 نوالا غریب میں تقسیم کرو، اس کے اجرات تم کو حاصل ہوں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے، تم کو خیر و برکت آئے گی انشاءاللہ تمہارے گھروں میں۔ یا اللہ، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔